بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چند دن سے اسلام آباد میں اور گرد و نواح میں بڑی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، کئی صحافیوں میں بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ جو پاکستان میں کہا جاتا ہے سول ملٹری ریلیشن، وہ کیسے چل رہے ہیں؟ کیا پی ڈی ایم کے اسٹیبلشمنٹ سے اور خاص طور پر نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو چکے ہیں؟ اب اس حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور خاص طور پر آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، چہم گوئیاں چل رہی ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی واضح ہو کر سامنے آئی ہے، اور وہ کوئی عمران خان صاحب کے کیمپ کی طرف سے یا ان کے حامی لوگوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ حامد میر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ لندن میں نہیں ہونا، آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ لندن میں نہیں ہونا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میاں نواز شریف، شہباز شریف کی جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں وہ سب بیکار، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ عارف امین بٹی صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ لندن میں میاں نواز شریف کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ جناب آپ کو ملک اس طرح وہاں بیٹھ کر نہیں چلانے دیا جائے گا، اس ملک کو آپ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا کہ لندن سے جس طرف چاہیں اس کو موڑ دیں۔ وہ جو تھا نا، اب میں نے دیکھا پی ایم ایل این کے آفیشیل ہینڈل سے سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہی فیصلہ نواز شریف کا، ان کی تصویر لگا کے میاں نواز شریف کی، فیصلہ نواز شریف کا ہی چلے گا، فیصلہ نواز شریف کا ہی ہوگا۔ تو وہ ساری کہانی دھڑام سے گر گئی ہے۔ اب حال تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی فیصلہ نہیں کرنا بطور وزیر اعظم، ان کے ہاتھ سے بھی شاید چیزیں نکل رہی ہیں۔ وہ کس طرح سے، اس کی ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ چونکہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی، مریم اورنگزیب صاحب نے بھی شیئر کی کہ ان کو پھر کرونا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں، اور ٹریبیون کے مطابق یہ تیسری دفعہ ان کو کرونا ہوا ہے، تیسری دفعہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ جس طرح پہلے بھی کہا گیا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو اس کے بعد یہاں آ کر ٹیسٹ وغیرہ کروائے گئے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک بات تو تشویش کی ہے کہ تیسری دفعہ ان کو کرونا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ اب اس طرح سے ملاقاتیں بھی نہیں کریں گے، اور بہت زیادہ باہر کے انہوں نے دورے کیے، برطانیہ میں بھی رہے اتنا عرصہ اور اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات بھی کی۔ تو اب مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وہاں برطانیہ میں جو ملے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا، اور جن لوگوں سے وہ مل چکے ہیں وہاں بھی ظاہر ہے کہ ایک یہ چیز ہوگی کہ اس کو دیکھا جائے۔ خیر، یہ تو ایک بیچ میں ان کی بیماری آ گئی، تو اب معاملات وہ اس طرح سے تو نہیں چلا سکیں گے، لیکن اس کے باوجود اصل کہانی یہ ہے کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے، کیونکہ اب تو وزیر دفاع خواجہ آصف بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ابھی تو کوئی مشاورت ہی نہیں ہوئی، کوئی نام فائنل ہی نہیں ہوا۔ تو پھر یہ سب پی ڈی ایم کے لوگ، نون لیگ کے لوگ جو یہ کہتے رہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا جی فیصلہ نواز شریف نہیں کرنا ہے، اور وہاں پر خود یہ بات پھیلاتے رہے کہ جی وہاں پر مشاورت ہو رہی ہے آرمی چیف کے نام پر، تو پھر یہ کیا ہوتا رہا؟ اور کیا عارف امین بٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی پیغام پہنچایا گیا کہ جی ایسے نہیں چل سکتا کام، باز آ جائیں؟ تو وہ کہانی ہے۔ تو پھر فیصلہ تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایکس سروس مین سوسائٹی کی طرف سے ابھی پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور اس میں جنرل فیض چشتی صاحب نے جو کوٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جی انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ فیصلہ آرمی چیف کی سفارشات کے مطابق ہی ہوگا، اور میرٹ یہی ہے کہ جی جو آرمی چیف کہیں وہ ہو جائے۔ یہ اب ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ دوسرا، میں نے اب عرض کیا کہ بڑی چہم گوئی ہیں جی، تعلقات کیا کس طرف جا رہے ہیں۔ عارف امین بٹی صاحب کی خبر میں پوری نہیں بتا سکا، اس میں یہ بڑا اہم انہوں نے کہا ہے کہ بیک چینل پر رابطے ہو رہے ہیں، وہ کنفرم کر رہے ہیں بٹی صاحب، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے۔ تو اب جب ابھی نام ہی نہیں آئے تو پھر یہ مشاورت کس لیے ہو رہی تھی؟ ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے بقول خواجہ آصف کے، تو پھر یہ مشاورت، یہ وہاں لندن جانا، یہ باقی لنچ صرف تھا کہ جس کا شہباز نے کہا جی ہم نے ساری فیملی نے لنچ کیا ہے۔ تو وہاں مجرم کیا فیصلے کریں گے؟ تو اسٹیبلشمنٹ میں ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تشویش تو ہوگی۔ اب اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے، جو اب ایک آپ دیکھیے سیناریو بن رہا ہے، وہ تو ایسا لگ رہا ہے نواز شریف تو گئے، جب نواز شریف گئے تو شہباز شریف صاحب کی اوقات کیا بچ جائے گی؟ تو پھر کہانی تو ختم ہو گئی۔ تو پھر فیصلہ اس کا مطلب ہے کہ جو آئے گا، جو کہا جائے گا وہی کرنا پڑے گا۔ یہ اب فی الحال صورتحال کچھ اس طرح کی بنتی نظر آ رہی ہے، اس طرح سے کہا جا رہا ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ خود حامد میر صاحب نے یہ بات کہی ہے، میں آپ کے سامنے ان کے جملے رکھ دیتا ہوں۔ حامد میر صاحب نے کہا جی آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ لندن میں نہیں، اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ اب یہ کہانی بڑی واضح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور بات بھی کی ہے، ساتھ ہی جناب شیخ رشید صاحب نے بڑی ایک پیشگوئی کر دی ہے اور ٹویٹ کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب میں
30 نومبر کے بعد ہی ٹویٹر کے علاوہ ملوں گا، ٹویٹر پہ ہی بات ہوگی۔ تو انہوں نے جو ٹویٹس کی ہیں وہ بڑی معنی خیز ہیں، وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اب چاہے عمران خان صاحب کے حامی ہوں، چاہے مخالف ہوں، پی ڈی ایم کے قریب لوگ ہوں، انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں، جو بھی لوگ ہیں، جتنے بھی صحافی یا دیگر لوگ سیاستدان، وہ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ فیصلہ اب کم از کم یہ جو پی ڈی ایم کہیں یا نون لیگ یا وزیر اعظم ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، وہ کہانی اس طرح سے ہے نہیں۔ خیر ماضی میں بھی نواز شریف صاحب نے جب بھی تعیناتی کی، اب وہی اپنی ذات کا سوچا کہ اچھا اس بندے کو میں اس لیے لگا دیتا ہوں، پرویز مشرف کو میں اس وجہ سے لگاتا ہوں، فلاں کو میں اس وجہ سے لگاتا ہوں، تو کبھی بھی وہ جو ان کی سوچ تھی اس کے مطابق بات بن نہیں سکی۔ تو اب پھر وہ اسی طرح کی شاید سوچ رہے تھے، اور باقاعدہ ایک نام چلایا گیا کہ جی یہ چونکہ عمران خان کو شاید پسند نہ ہو کیونکہ ماضی میں کچھ ایسا ہوا تھا، کوئی تبدیلی ہوئی تھی اس وجہ سے، تو یہ نام چلایا گیا، اس طرح سے بات کی گئی اور پھیلایا گیا کہ شاید اس کو چاہ رہے ہیں، دیکھیں کوئی ری ایکشن دیکھیں، تو جان بوجھ کے اس کو پھیلایا گیا کہ جی ان کو تو پروٹوکول بھی دے دیا گیا ہے، جی یہ عہدہ ان کے لیے فی الحال لایا جا رہا ہے۔ تو وہ سب کیا تھا پھر؟ اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے جنرل فیض صاحب کے خلاف پریس کانفرنسز کی گئیں، مریم صاحبہ کی طرف سے ان کا نام عدالت تک لے جایا گیا، اسی طرح سے اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جیسے ریٹائر ہوں گے تو ان کے خلاف بھی پورا محاذ کھول دیا جائے گا کہ جی جنرل فیض اور باجوہ ایک ہی تھے، یہ سب مل کر رہے تے۔ یہ ایک نئی کہانی آ رہی ہے، یہی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس وجہ سے بڑی چہم گوئیاں ہیں کہ جی سول ملٹری ریلیشن کو اچھے نہیں جا رہے۔ شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آئی ایم ایف نے گریبان سے پکڑ لیا ہے، حکمرانوں نے سعودی عرب اور چین کا نام بیجا استعمال کیا، روس سے تیل منگوانے کے لیے حوصلہ چاہیے حکمران۔ یہ لائن جو آج ہماری سٹوری ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کے حوالے سے ہے، حکمران راولپنڈی کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہیں، مسئلہ پنڈی کا ہے، پنڈی والے 30 نومبر تک حل کر لیں گے۔ یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ پنڈی والوں کا ہے، تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ تو نہیں ہو گئی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ۔ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، احتساب انتخاب دونوں ہوں گے، مزید 15 دن ٹویٹر پر ہوں۔ 6 ماہ اسمبلی کا کورم پورا نہیں ہوا، اپنی ذات کے لیے نیب ترامیم کیسے پاس کرا لیں؟ ارشد شریف کے جسم پر 12 زخم اور 4 ناخن غائب، یہ قومی المیہ ہے، قوم پہلے ہی مہنگائی سے مر رہی ہے، جو ہزاروں کی نفری باہر سے منگوائی وہ سردی سے مر رہی ہے، جو پولیس والے منگوائے سندھ سے اور دیگر علاقوں سے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ سردی سے مر رہے ہیں، معیشت ناک آؤٹ اور دیوالیہ ہونے والی ہے، مزید 1 کروڑ لوگ غربت کے شکنجے میں آ گئے ہیں۔ اچھا یہ دیوالیہ والا جو ہے یہ بھی پتہ لگا 4% خطرہ بڑھ کے 64% ہو گیا ملک، خدا نخواستہ دیوالی ہونے کا، یہ یعنی خطرناک ترین حد پر چلا گیا پاکستان کی تاریخ کی، اور عمران خان صاحب کے دور میں 5% تھا اور اب یہ 64% پر ہے، سوچیے ذرا۔ اور یعنی کہتے ہیں جی 5% جب خطرہ تھا تب اکانومی بہت بری تھی، معیشت بری تھی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی معیشت بہت اچھی ہے، 64% دیوالیہ پن کا خطرہ ہے۔ 8% عمران خان کے دور کی مہنگائی بہت بری تھی، اور اب موجودہ پی ڈی ایم کے دور میں 27% مہنگائی جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی مہنگائی نہیں ہے۔ سوچئے ذرا، تو یہ حال انہوں نے کر دیا ہے۔ تو جب یہ حالات ہوں گے تو آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ کہاں سے کوئی ادارہ سپورٹ کرے گا یا عوام سپورٹ کریں گے۔ ظاہر عوام ادارے سے عوام کے سے ہی ادارہ سپورٹ دیکھتا ہے، تو جب عوام کی سپورٹ نہیں ہوگی تو ادارہ کدھر جائے گا۔ اچھا جی، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں پاک فوج نے اب تک آرمی چیف کے لیے کوئی نام نہیں بھیجا، وزیر دفاع۔ اس کا مطلب ہے جب وہ نام بھیجیں گے تبھی کچھ ہوگا، تو پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ میں خواجہ آصف کو کوٹ کر رہا ہوں، وزیر دفاع کو۔ پھر کہتے ہیں نون لیگ کا کوئی فیورٹ نام نہیں، اور جو نام فوج بھیجے گی اسی پر مشاورت ہوگی۔ خواجہ آصف یہ وزیر دفاع کہہ رہے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے ابھی تک آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے کوئی نام نہیں بھیجا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ آرمی چیف کے لیے مسلم لیگ نون کا کوئی فیورٹ نام نہیں، جو نام فوج بھیجے گی اسی پر مشاورت ہوگی۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کیا سین بن رہا ہے۔ بہرحال 18 یا 19 نومبر کے بعد ہی آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت ہوگی، یہ بھی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں۔ تو یہ پہلے جو کچھ ہوتا رہا اس پر کیا بنے گا؟ پھر کہتے ہیں آصف زرداری شہباز شریف کے درمیان آرمی چیف کے نام پر ڈیڈ لاک سے متعلق سوال پر وزیر دفاع نے کہا کہ پاک فوج نے ابھی تک آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے کوئی نام ہی نہیں بھیجا۔ تو یہ اب سب ادھر ادھر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چکر تو ہے نا جی۔ خواجہ اس کا کہنا تھا کہ عمران خان ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد سے کھیل رہے ہیں اور الزامات لگا کر پاکستان سے بین الاقوامی تعلقات خراب کر رہے ہیں، ملکی سالمیت اور وقار سے کھیلنے کے جرم میں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لے جی وزیر دفاع، بس عمران خان خود کچھ ہو نہیں رہا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی اگر بات کریں تو ان سے اہم شخصیات سمیت پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں عمران خان صاحب کی جاری ہیں، اہم شخصیات سمیت۔ یہ جناب خبر ہے ARY کی۔ تو ملاقاتیں چل رہی ہیں، معاملات بڑھ رہے ہیں آگے،
اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے اس وقت پی ڈی ایم اور نون لیگ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تو کوئی بات رہی نہیں، کیونکہ جس طرح سے وہ آئے تھے، جو کچھ کہہ کے آئے تھے، جو وعدے وعید کر کے آئے تھے، جو دھوکے اور فراڈ دے کر وہ آئے تھے، وہ سب ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ تو اب ان کی کوئی نہیں سن رہا، نہ عوام سن رہے ہیں، نہ ان کے کارکن سن رہے ہیں، نہ ان کے ممبران سن رہے ہیں، اور نہ ہی ادارے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔